شاف محشر کی آئی تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ جملہ اللہ نے صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے، اللہ آپ تو واحد ہیں، آپ تو یکتا ہیں، آپ تو یگانہ ہیں، آپ جمع نہیں ہیں، آپ تو اکیلی ذات ہیں، واحد ذات ہیں، احد ذات ہیں، یگانہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت بڑا ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سراپا رحمت ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو یہاں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو ہم کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اللہ کے علاوہ وہ کوئی کام نہ کر سکتا ہو، کوئی اور کام نہ کر سکتا ہو تو وہاں ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کا مقام جو بلند ہوا ہے یہ کرنے والے ہم ہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اگر بات صرف اتنی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے وَرَفَعْنَاكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو بات کافی تھی، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ، محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مطلب یہ ہے میرے محبوب آپ جیسا چاہیں گے ہم ویسا کر دیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے آسمان کے، آپ چاہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ بادل آپ پر سایہ کریں تو بادل آپ پر سایہ کر دیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں ہم کر دیں گے۔ آپ چاہیں گے امت اسلام کے قدموں میں آ جائے، اسلام کی عزت بن جائے ہم بنا دیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے مٹھی ابو جہل کی ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر ہے، اگر آپ چاہیں گے پتھر بول کرے تو بلوا دیں گے۔ محبوب جیسے آپ چاہیں گے ہم ویسے کر دیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ، لَكَ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، محبوب جیسے آپ چاہیں گے ہم ویسے کر دیں گے۔ حضرت جبریل امین تشریف لے آئی آیت لے کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت جبریل امین سے پوچھا جبرائیل اس کا معنی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت جبرائیل دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، آپ کا محبوب پوچھتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ مَعِي ذَكِرْتَ، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ اگر آسمانوں میں میرا ذکر تو آسمانوں میں تیرا ذکر، اگر عرش میں میرا ذکر تو عرش پہ آپ کا ذکر، اگر زمین میں میرا ذکر تو زمین پہ تیرا ذکر، اگر حیوانات میں میرا ذکر تو آپ کا ذکر، اگر کونے مقام میں میرا ذکر تو کونے مقام میں آپ کا ذکر، اگر شمس قمر میں میرا ذکر تو آپ کا ذکر، اگر بیت اللہ میں میرا ذکر تو بیت اللہ میں آپ کا ذکر، اگر مسجد نبوی میں میرا ذکر تو مسجد نبوی میں تیرا ذکر۔ محبوب عرش معلیٰ سے تحت فرات ہے، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، اس لیے کہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں ہے اور تیرے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا
لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ کے قرآن کریم میں بہت مت جگہ ارشاد فرمایا ہے، الم نشرح لک ووضعنا عنک الذی انقض ظہرک، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک وما ارسلناک، یہ کاف اللہ اشارہ کر رہے ہیں اپنے محبوب کی طرف اور محبت سے کہہ رہی ہیں۔ میں نے تصورات کی دنیا میں اللہ سے پوچھا، اللہ آپ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں میرا محبوب تو ہی تو ہے، میں نے یہ کام تیرے لیے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو تو دیکھیں، میرا محبوب میرے لیے کیا کہتا ہے۔ تو جب میں اپنے آقا کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرے آقا اپنی نماز میں کھڑے ہیں تو وہاں کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اگر میں نے میدان عرفات میں دیکھا ہے تو میرے محبوب پیغمبر نے اپنے سر سے پگڑی کو اتارا ہوا ہے، جبیں کھولی ہوئی ہے اور دو چادریں پہن کر کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، ادھر اللہ کہتے ہیں ورفعنا لک، ادھر محبوب کہتے ہیں ان الحمد والنعمت لک، محبوب اللہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، محبوب نافع ساری تیرے لیے ہے، ادھر محبوب کہتے ہیں والنعمت لک، اللہ حمد ساری تیرے لیے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے محبوب کو ورفعنا لک ذکرک، تو ادھر محبوب بھی اپنا میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں والنعمت لک، اللہ نعمتیں ساری تیرے لیے ہیں، ان صلاتی، نماز اللہ میری تیرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ کی نماز میرے لیے ہے تو فرمایا میرا درود و سلام بھی آپ کے لیے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کے ذکر کو کہاں کہاں نے کیا؟ تورات میں کیا، زبور میں کیا، انجیل میں کیا، قرآن کریم میں ذکر کیا، اور اسی طرح قرآن کریم کو کھولیں حضور کا ذکر ملتا ہے، تورات کھولیں محبوب کا ذکر ملتا ہے، انجیل کھولیں محبوب کا ذکر ملتا ہے۔ کون سا عالم ہے جہاں میرے نبی کا ذکر نہیں ہوا؟ عالم ارواح میں جا کر دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں میرے اور آپ کے نبوت، میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آئیں تو عالم دنیا کے ہر طرح دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر کتاب کے ورق پر میرے اور آپ کا پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر ہم عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم قبر میں چلے جائیں تو عالم قبر کے سوال اور جواب میں میرے نبی کا نام نظر آتا ہے۔ اگر عالم قبر کو چھوڑ کر عالم محشر میں چلے جائیں تو میرے نبی کا نوال حمد کا پرچم نظر آتا ہے۔ جامع کوثر پہ چلے جائیں، حوض کوثر پہ چلے جائیں تو حوض کوثر پہ میرے اور آپ کا پیغمبر کا جامع کوثر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پرسرات پہ چلے جائیں، پرسرات پہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی شفاعت نظر آتی ہے۔ اگر میں جنت کے دروازے پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پہ بھی میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے۔ اگر میں ایک قدم آگے چلوں جنت کے اندر جاؤں تو جنت کے نہروں کے لہروں پر اور جنت کے اونچے محلات کے میناروں پر اور جنت کے غلمان کے سینوں پر اور جنت کے حوروں کی جبینوں پر، عرش معلیٰ کے پائے پر، لوح قلم کی پیشانی پر، سدرۃ المنتہا کے انتہا پر، غرض عرش معلیٰ سے لے کر تحت ثری تک آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں آپ کو ایک طرف ذکر خدا نظر آئے گا تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اور اگر ہم انبیاء کے عظمتوں کو دیکھیں، بلندیوں کو دیکھیں، انبیاء کی شان کو دیکھیں تو اللہ نے ہر نبی کو ادب شان دی ہے،
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجون ملائکہ بنایا، لیکن اگر ہم اپنے محبوب کو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ادھر صرف فرشتے ہیں جو ایک واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا، عزت مل گئی، مقام مل گیا، شرف مل گیا۔ ادھر اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے، محبوب جو درود السلام کا سلسلہ ہے اس میں اللہ بھی شامل ہے، ایمان والے بھی شامل ہیں اور اللہ کے سارے فرشتے بھی شامل ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں کہ اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مولا اتنا میری قوم کو پانی میں غرق کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ ادھر ہم محبوب کی دعا کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، عمر کو مانگتے ہیں، اللہ عمر کو اسلام کی عزت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے اسلام کے دامن میں بھیج دیتا ہے۔ حضور دعا کرتے ہیں اللہ ابن عباس کو حبر الامت بنا دے، اسے قرآن کا اور تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اسے حبر الامت کا لقب عطا فرمایا۔ تو میرا محبوب پیغمبر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ میرے محبوب پیغمبر کا دامن خالی نہیں ہو جاتا، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ادریس علیہ السلام کی عظمت کو پڑھا، ان کی شان کو پڑھا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر اپنے نبی ادریس علیہ السلام کو بلند مکان میں عزت عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا اس بلند مکان سے مراد چھٹا آسمان ہے، بعد میں کا چوتھا آسمان ہے۔ اللہ نے ان کو وہاں تک عظمت عطا فرمائی۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر آمنہ کے دور یتیم عبداللہ کے لخت جگر کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کی عظمت اور رفعت کعبہ کوسین تک ہے، جہاں تک نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا، نہ کوئی جن پہنچ سکا، نہ کوئی انسان پہنچ سکا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو وہاں تک رفعت عطا فرمائی جسے قرآن کا کعبہ کوسین کہتا ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر کو وہاں تک عظمت عطا فرمائی، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کمال دیا، عصا مارا، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بھائی پتھروں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اپنی انگلیوں کو پانی کے پیالے میں رکھا ہوا ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بابا زمین سے پانی کا نکلنا اتنا کمال نہیں، پتھروں سے پانی کا نکلنا اتنا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے آپ اور میں انگلیوں کو رگڑے تو خون اور پیپ نکلتا ہے۔ میرے آقا اگر پیالے میں انگلیوں کو رکھ دیتے ہیں اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا کتنے صحابہ تھے؟ اگر صحابہ تھوڑے تھے، اگر پیٹوں سے ہوتے تب بھی ان کو پانی پورا ہو جاتا۔ ورفعنا لک ذکرک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ ادھر اللہ اپنے محبوب کو حضرت جبرائیل امین کو دیتے ہیں، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اللہ کیوں لے کر آؤ؟ فرمایا انبیاء مجھ سے دیدار کی آج تمنا کرتے ہیں، میں نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروایا، آج میرے محبوب کو آسمانوں پر لیا، میں اپنے محبوب کو دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمال دیا، معجزہ دیا کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، مردہ ہے، آپ اللہ کے حکم سے آپ اللہ سے دعا کرتے وہ زندہ ہو جاتا۔ میں نے کہا بڑا کمال ہے، مردہ زندہ ہو گیا ہے یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل آیا ہے، کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ چلو ایسا کر لو، پاک پیغمبر کہتے ہیں پتھر بتا
सलाम मैं कौन हूँ, पता कहते आप अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा वो भी बड़ा कमाल है कि मुर्दा जिंदा हो रहा है, उससे बड़ा कमाल ये है कि जो जान चीज है वो पैगंबर का कलमा पढ़ रहा है, पैगंबर का दावत करवा रहा है, दुश्मन के हाथ में है, हाथ भी उसी का है, पत्थर भी उसी का है, लेकिन वो कलमा पढ़ रहा है। मैंने कहा अजमत तो अल्लाह ने हर नबी को भी है, लेकिन जो जुमला अल्लाह ने अपने महबूब के लिए इस्तेमाल करवाया, बरपान अलग अधिक है, ये जुमला अल्लाह ने किसी और पैगंबर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। फरमाया महबूब बरपाना लक जिक्र, हमने आपके